کرنے والوں ذرا اپنے نبی کی حدیث سن لو. ہم دنیا میں بڑی فیوچر پلاننگ کرتے ہیں. لڑکی پیدا ہوتی ہے اس کی شادی کی پلاننگ کرنے لگتے ہیں. لڑکا پیدا ہوتا ہے اس کی ایجوکیشن اور تعلیم کی پلاننگ کرنے لگتے ہو. او دنیا کی پلاننگ کرنے والوں، آؤ تمہارے نبی نے کس چیز کی پلاننگ کرنے کی تعلیم دی ہے ذرا دیکھ لو. اللہ کے نبی رو رہے ہیں اور اتنا رو رہے ہیں کہ آپ کی داڑھی، آپ کے آنسوؤں سے زمین بھیگ جاتی ہے، اور آپ اپنے صحابہ سے کہتے ہیں لمثل ھذا فاعدوا یا اخوانی، اے میرے صحابہ اس دن کی تیاری کرو. یہاں آنا ہے، اس قبر میں آنا ہے، اس قبر میں منکر نکیر کو جواب دینا ہے. یہیں سے آخرت کی منزل طے ہونے والی ہے. اے میرے صحابہ تم اس کی تیاری کرو. میرے بھائیوں، کبھی رات کی تنہائی میں سوچو اور غور کرو. قیامت کا دن ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَا أَنْصَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ. جب قیامت کے دن حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، جب قیامت قائم ہوگی تو تمہارا کوئی رشتہ تمہارے کام نہیں آئے گا. باپ بیٹے کے کام نہیں آئے گا، بیوی شوہر کے کام نہ آئے گی، بیٹے اپنے باپ کے کام نہ آئیں گے، بھائی اپنے بہن کے کام نہ آئے گا. اگر کوئی کام آتا تو میرے نبی اپنی بیٹی فاطمہ سے یہ نہ کہتے اے میری بیٹی فاطمہ انقذی نفسک من النار. اے محمد کی بیٹی فاطمہ، تیرا باپ تجھ سے بڑی محبت کرتا ہے، تو اپنے باپ کے کلیجے کا ٹکڑا ہے، مگر آج تیرا باپ تجھ سے بھی یہ کہہ رہا ہے انقذی نفسک من النار، تو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کا انتظام کر لے. قیامت کے دن یہ رشتہ داریاں کام نہیں آئیں گی. قرآن کہتا ہے فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. قیامت کے دن ترازو پہ تولا جائے گا. ایک پلڑے میں نیکی ہوگی، ایک پلڑے میں برائیاں ہوں گی، ایک پلڑے میں نمازیں ہوں گی، ایک پلڑے میں دین کے لیے ہم نے جو بھی کام کیا ہے وہ ہوگا، اور ایک پلڑے میں ہمارے زنا ہوں گے، ہماری شرابیں ہوں گی، ہماری غیبتیں ہوں گی، ہمارے جھوٹ ہوں گے، ہماری نافرمانیاں ہوں گی. اللہ فرماتا ہے فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا، جس کے نام اعمال میں نیکیاں زیادہ ہو گئیں، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہی کامیاب ہونے والا ہے. وہ دنیا میں چاہے جیسا بھی رہا ہو، لیکن قیامت کے دن کامیابی تو اسی کے ہاتھ لگے گی جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا. اور اگر نیکی کم پڑ گئی، بچے ایگزام دیتے ہیں نا، ایک نمبر سے فرسٹ ڈویژن سے سیکنڈ ہو جاتے، ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ اور جب بچہ رزلٹ دیکھتا کہتا ہے یا اللہ تھوڑی سی محنت اور کر دیتا، تھوڑی سی محنت اور کر دیتا تو فرسٹ ڈویژن سے پاس ہو جاتا. اللہ کے دربار میں کوئی ڈویژن نہیں ہوگی، وہاں سیدھے پاس یا سیدھے فیل. ایک نیکی کم فیل. قرآن کہتا ہے وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، جس کے نام اعمال میں نیکیوں کا پلڑا ہلکا پڑ گیا، نیکیاں کم پڑ گئیں، اس کا کیا حال ہوگا؟ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، وہی لوگ نقصان اٹھانے والے، خسارہ اٹھانے والے ہوں گے. فی جہنم خالدون، وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے. میرے نوجوان بھائیوں، ذرا میں آپ سے بھی کچھ کہنا چاہتا ہوں. بدن پہ تو بڑی توجہ دے رہے ہو، چہرے پر تو بڑی توجہ دے رہے ہو، کریم بھی لگا رہے ہو، پاؤڈر بھی لگا رہے ہو، شیمپو بھی لگا رہے ہو، فیس واش بھی لگا رہے ہو، لیکن ذرا آخرت کی بھی تیاری کر لو، ورنہ اللہ کی قسم یہ خوبصورت چہرے برباد ہو جائیں گے. قرآن کہتا ہے یوم تلف وجوہہم النار، قیامت کے دن ان مجرموں کے چہروں کو، ان کے خوبصورت چہروں کو جہنم کی آگ جھلسا دے گی. وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ، دنیا میں بڑا اسمارٹ تھا، بڑا ہینڈسم تھا، داڑھی کلین شیپ کر کے چلا کرتا تھا، اس کی خوبصورتی کا بڑا چرچا تھا، لیکن جہنم کی آگ اس کو بدصورت بنا دے گی. کبھی چکن کی دکان پہ دیکھیں، جیسے چکن فرائی ہوتا ہے، چکن فرائی ہوتا ہے، دیکھا ہے نا؟ چکن فرائی کرنے والا اس کو کبھی ایسے پلٹتا ہے، ایسے پلٹتا ہے.
قیامت کے دن چہروں کو بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آگ پہ پلٹا جائے گا. یوم تقلب وجوہہم فی النار، قیامت کے دن تمہارے چہروں کو جہنم کی آگ پہ الٹا پلٹا جائے گا. تمہارے چہروں کو جہنم کی آگ میں فرشتے بار بار الٹیں گے پلٹیں گے. اور جہنم میں جانے کے بعد آدمی کہے گا یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، اے اللہ کاش میں نے تیری بات مانی ہوتی، تیری اطاعت کی ہوتی، تیرے رسول کی اطاعت کی ہوتی. اچھا وہاں موت بھی نہیں آئے گی. جہنمی تڑپیں گے، چیخیں گے، چلائیں گے. وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ، جہنمی کہیں گے اے مالک، اے جہنم کے داروغہ. جہنم کے داروغہ کا نام مالک ہے، جہنم کے انسپکٹر کا نام مالک ہے، جہنم کی نگرانی کرنے والے فرشتے کا نام مالک ہے. جہنمی کہیں گے اے مالک اپنے رب سے کہو کہ ہمارا فیصلہ کر دے، ایک بار میں جو تکلیف دینا ہے دے کے ختم کرے، یہ بار بار کی تکلیف دیکھی نہیں جاتی ہے. جہنم کا فرشتہ جواب دے گا قال انکم ماکثون، نہیں اے جہنمیوں، اس جہنم میں تمہیں ہمیشہ رہنا ہے، تڑپ تڑپ کے تل تل مرنا ہے، اسی طریقے سے تڑپنا ہے، تمہیں موت نہیں آئے گی. کھانے کو کیا ملے گا ان کو جہنم میں؟ بھوک لگے گی ان کو، کیا کھلایا جائے گا؟ ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون، ان کو زقوم نام کی ایک چیز کھلائی جائے گی. زقوم کیا ہے؟ یہ جہنم کے اندر نکلنے والا ایک پودا ہے، اور اتنا خراب ہوگا کہ جہنمی مجبوری میں جب اس کو کھائیں گے تو ان کے پیٹ میں وہ کھولنے لگے گا. یغلی فی البطون کغلی الحمیم، جیسے گرم کھولتا ہوا پانی کھولتا ہے، وہ زقوم ان کے پیٹ میں جا کے کھولے گا. پیاس لگے گی، پانی پلایا جائے گا، گلاس میں نہیں، سرائی میں نہیں، جگ میں نہیں. پانی بھی کیسے پلایا جائے گا؟ یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، ان کے سر کے اوپر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا، ان کے سروں کے اوپر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا. یسحر بہ ما فی بطونہم والجلود، وہ کھولتا ہوا پانی وہ مجبوری میں پیئیں گے، وہ پانی ان کے بدن میں جائے گا، ان کی اتڑیوں کو کاٹے گا، ان کے چمڑوں کو کاٹے گا. او لوگو، اگر یہ تکلیفیں تم برداشت کر سکتے ہو تو شوق سے جہنم کی تیاری کرو. اگر یہ مصیبتیں تم برداشت کر سکتے ہو تو جہنم کے راستے پر اسی طریقے سے چلتے رہو جیسے ہم چل رہے ہیں. لیکن ہاں، اگر اس جنت میں جانا ہے جس جنت کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حدیث قدسی کے اندر، او میرے بندو تم جنت کو کیا جانو کہ جنت کیا ہے؟ اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رات، میرے بندو میں نے جنت میں تمہارے لیے وہ تیار کیا ہے جو دنیا میں کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہے، ولا اذن سمیعت کسی کان نے سنا نہیں ہے، ولا خطر علی قلب بشر نہ کسی دل کے اندر کوئی سوچ بھی سکتا ہے. اچھا دنیا میں جب ہم بلڈنگ بناتے ہیں کیسی بناتے ہیں؟ اپنے حساب سے اسٹینڈرڈ بہترین بلڈنگ. جتنا پیسہ اللہ تعالیٰ نے دیا، کچھ لوگ سارا پیسہ مکان پہ خرچ کرتے ہیں. دیکھو میرا